کہ غزوہ احد کے موقع پر جب صورتحال پلٹ گئی، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، چہرے سے خون آ گیا، غار میں پناہ بھی لینی پڑ گئی، اور کس کرب سے اس وقت وہ گزرے۔ ایسے وقت میں حضرت ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرکین مکہ کے وہ کمانڈ کر رہے تھے، انہوں نے آواز دی افیکم محمد۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو۔ پھر اس نے آواز لگائی افیکم ابو بکر بن ابی قحافہ۔ ابو بکر بن ابی قحافہ زندہ ہے؟ صحابہ کرام نے پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو۔ پھر اس نے آواز لگائی افیکم عمر بن الخطاب۔ پھر آپ نے فرمایا لا تجیبو، جواب مت دو۔ جب ان تین شخصیات کے بارے میں جواب نہیں آیا تو پھر اس نے فتح کا نعرہ لگایا، اعلو حبل کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ لگایا تو آپ نے فرمایا اب جواب دو، اللہ اعلی وجل۔ پھر اس نے نعرہ لگایا لنا العزى ولا عزى لكم، تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس کا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لكم۔ اب ہمیں تھوڑا سا سوچنا پڑتا ہے کہ پہلے تین آوازوں پر جواب نہیں دیا اور آخری دو آوازوں پہ جواب دے دیا، اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سبق کیا لینا ہے اس سے؟ یہ ایک تعلیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی بھی بعض مقامات پر حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ امت کو تعلیم دے دی، پہلے تین آوازوں پر جواب نہیں دیا، اگر دے دیتے تو ہمیں یوں ذہن دیا جاتا، ہمیں یوں تعلیم ملتی کہ جیسے ہمارا بقا اور دار و مدار ان شخصیات پر ہیں، یہ ہیں تو پھر امت ہے ورنہ نہیں۔ تو اس موقع پر آپ نے خاموشی ظاہر کی تاکہ شخصیات کی اہمیت بھی برقرار رہے، اور یہ کہ انہوں نے تو ہمیشہ نہیں رہنا، تو امت کی بقا اور دین کی بقا کا دار و مدار شخصیات پہ نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے عقیدے کا اظہار کیا آپ نے فوراً جواب دیا۔